السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ جی جناب، کہیے روزے کیسے چل رہے ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا اور ابھی تک تو روزے کا احساس بھی نہیں ہوتا، مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ ہے، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ میں ریکارڈنگ جو ہے وہ رات میں کر لیتی ہوں، دن میں ریکارڈنگ نہیں کرتی، تو مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ گلا خشک ہوتا ہے نہ پیاس لگتی ہے، بھوک تو مجھے پہلے بھی بہت کم لگتی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی تک تو روزے جو ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور بہت لطف آ رہا ہے۔ روزے جتنے بھی چاہے شدید گرمی میں بھی تھے، تب بھی میں نے الحمدللہ روزے رکھے ہیں، روزے نہیں چھوڑے کبھی بھی، موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، اور بہت مزہ آتا ہے گرمیوں کے روزوں میں بھی، اور اصل روزے ہوتے بھی گرمی میں ہیں، یعنی صحیح جس میں کہتے ہیں نا کہ انسان کو احساس ہوتا ہے بھوک اور پیاس کا۔ سردیوں میں تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، کہانی کی جانب بڑھتے ہیں جو میں نے رمضان اسپیشل کے حوالے سے شروع کی ہے۔ کوشش تو میری یہ تھی کہ میں دوسرا ناول بھی ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن مجھے ایڈیٹنگ کا جو ہے وہ وقت نہیں ملا۔ انشاءاللہ آپ کو 2 ناول سننے کو ملیں گے، دوسرا ناول بھی جلد شروع ہو رہا ہے، تو آپ سب انجوائے کیجیے گا۔ کوشش کروں گی کہ 2 ناول لے کے چل سکوں، اگر نہیں بھی ممکن ہوا تو 1 ناول تو ضرور آپ لوگ سنتے رہیں گے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے عشق معجزہ است، مصنفہ ہیں زونی اکس، قسط نمبر 2۔ مجھے باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا تمہارے بابا جان آ گئے ہیں؟ نور بیگم نے منہاج سے پوچھا۔ جی اماں جان، بابا جان آ گئے ہیں اور آپ کو اور رشنا کو باہر بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جا کر پانی دو اپنے بابا جان کو، ہم بس ابھی آتے ہیں۔ منہاج بچے، مغرب کی اذان ہونے میں 5 منٹ رہتے ہیں، میں ذرا نہا کر کپڑے تبدیل کر لوں، پھر ساتھ ہی مسجد جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام بھی تو کیا ہوا ہے مسجد میں۔ تم رشنا سے کہہ دو کہ یہ کپڑے اٹھا کر رکھ دے، واپس آ کر بات کرتا ہوں میں۔ 4 سال سے وہ اس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد طلاق اسے راحیل نے دی تھی۔ اس نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ تو نور بیگم کے حکم پر سر تسلیم خم کر گئی تھی۔ اور پھر بچپن کی چاہت بھی تو تھا وہ شخص۔ اس شخص کو اپنے ہمسفر کے طور پر دیکھنا اس کا اکلوتا خواب تھا، مگر نصیب و جلی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ذرا سی خواہش اس کا سکون برباد کر دے گی، اس کی زندگی کو پوری دنیا کے سامنے سوالیہ نشان بنا دے گی۔ کیا اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ساری عمر کا روگ وہ اس کے مقدر میں لکھ کر چلا گیا تھا؟ نارسائی کا دکھ صرف اسی کے حصے میں کیوں آیا تھا؟ ایک غلطی کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی اس نے۔ وہی راحیل اس کو ساری دنیا کے سامنے اکیلا چھوڑ گیا تھا جو بچپن میں اسے اکیلا چھوڑنے سے ڈرتا تھا۔ پھر کیوں کیا اس نے ایسا؟ سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہیر نہ جانے کب ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اماں جان مبارک ہو، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، ابھی ابا جان نے اعلان کیا ہے۔ چلے نا ہم بھی چھت پہ جا کر چاند دیکھتے ہیں، رشنا نے الماری میں کپڑے رکھتی نور بیگم سے کہا۔ ہاں چلو بچے، ویسے بھی نیا چاند دیکھنا ہے چاہیے اور دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے۔ پھر آ کر دسترخوان بھی لگانا ہے اور ذرا مدرسے میں کال کر کے خبر لو ہیر کی واپسی کب تک ہے۔ جی اماں جان، اب چلیں کہ چاند کے غائب ہونے تک انتظار کرنا ہے۔ ہیر، نور بیگم نے یکدم ہی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ اماں جان کیا ہوا آپ کو؟ رشنا نے پریشانی سے کہا۔ ہیر، وہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے بابا جان کو کال کر کے کہو کہ اسے جلدی گھر لے کر آئیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نور بیگم نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہا۔ جی میں کرتی ہوں، ابھی آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں جان ہم نیچے چلتے ہیں، میں نے کال کی ہے بابا جان کو، وہ تو گھر واپس آ رہے ہیں، منہاج وہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ منہاج لے آتا ہے ابھی آپ ہی کو گھر۔ میں جانتا ہوں ہیر کہ آج جو سب بھی ہو رہا ہے اس میں سب اصل قصوروار تو میں ہوں۔ گناہ راحیل نے نہیں، میں نے کیا ہے، آپ کے ہر دکھ کی وجہ میں ہوں۔ اگر آج ساری دنیا آپ کی کردار کشی کر رہی ہے تو اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے کیا یہ سب۔ کیوں کیا، کس لیے کیا، بتانا چاہتا ہوں آپ کو مگر نہیں بتا سکتا۔ آگے ہی شرمندہ ہوں آپ سے، اگر آپ کو سچ معلوم ہو گیا تو ساری عمر آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں کھو نہ دوں آپ کو۔ شاہ کہاں ہو؟ تمہاری ماما بلا رہی ہیں، جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ تمہاری ماما بہت بے چین ہے اپنی بہو کو انگوٹھی پہنانے کے لیے، دیر ہو رہی ہے۔ شاہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سوچوں میں گھرا ہوا تھا جب حسن صاحب کی آواز نے تسلسل کو توڑا۔
آ رہا ہوں بابا، آپ لوگ تیار ہو جائیں، میں بھی ریڈی ہوں بس، شاہزین نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہیر کی اماں کہاں ہو سب؟ دل نواز صاحب نے چابی سے دروازے کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔ بابا جان اماں جان کمرے میں ہیں، کچن کے دروازے میں کھڑی رشنا بولی۔ خیر ہے ہیر کی ماں اس وقت بستر پر؟ دل نواز صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ پتہ نہیں کیوں دل گھبرا سا رہا ہے، ہیر کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ خیال رکھا کرو نا صحت کا، ہر وقت تو کام ہی کرتی رہتی ہیں آپ۔ بابا جان آپ کے لیے شربت لاؤں؟ رشنا نے شربت کا گلاس دل نواز صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ حاجت ہی نہیں ہے بٹیا مجھے، وہ شاپنگ بیگ لے کر آؤ ذرا۔ بابا جان اس میں کیا ہے؟ رشنا نے بیگ جو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سب کے لیے کپڑے ہیں، دیکھ لو اچھے سے، سلے ہوئے ہیں۔ یہ تو 2 سوٹ ہیں، آپ ہی کے لیے نہیں لائے آپ؟ رشنا نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں بس تمہارے اور تمہاری اماں جان کے لیے ہے، ہیر کے لیے تو آپ وہی لائیں گے جن کی امانت ہے وہ۔ دل نواز صاحب کی زمانی بات پر رشنا اور نور بیگم نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کا شاہزین بھائی، آپ نے مدد کر دی۔ بابا جان کو کال کر رہا تھا مگر ان کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا شاید۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا، منہاج نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں منہاج، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب انسانیت کے ناطے کیا ہے، کیوں کہہ کر مجھے شرمندہ تو نہیں کرو۔ انابیہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اطلاع دے دی ورنہ نہ جانے کیا ہوتا آج۔ ہیر میری دوست ہے تو اس میں احسان کیا، دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ آپ بس ہیر کو گھر لے جائیں اور اس کا خیال رکھیں، میں اب چلتی ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے، انابیہ نے نرمی سے کہا۔ اتنی رات کو کیسے جاؤ گی؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، شاہزین نے پیشکش کی۔ نہیں شاہزین بھائی، میں نے بھائی کو کال کر دی، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں میرا۔ اللہ حافظ۔ ہیر کو ہوش آ گیا ہے تو گھر لے جاتے ہیں منہاج۔ نہیں شاہزین بھائی، ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا آپ ہی کو مکمل ہوش میں آنے کے لیے، آپ گھر جائیں، ابھی تو کچھ بتا کر نہیں آئے گھر، انکل آنٹی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، پھر ہوتی ہے ملاقات، احتیاط سے جانا، اوکے؟ منہاج کو ہدایت کرتے شاہزین نے اپنے ساتھی ڈاکٹر کو کچھ کہا اور ہسپتال سے باہر آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سیفی صاحب؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ بتائیں کہ سارے انتظامات مکمل ہیں نا؟ مہمان بس آنے والے ہیں، دل نواز صاحب نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ محسوس تو نور بیگم نے بھی کیا مگر کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ رشنا بچے تم یہ سامان سمیٹو اور باقی کا کام دیکھو کچن میں، نور بیگم نے رشنا کو باہر بھیجنے کے لیے کہا۔ آپ بتائیں گے سیفی صاحب کہ چل کیا رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ رشنا کے باہر جاتے ہی نور بیگم بولی۔ چل جائے گا پتہ، ابھی میں منہاج کو کال کر کے کہہ دوں کہ واپسی پر کیک بھی لیتا آئے۔ سیفی صاحب دیکھیں ذرا دروازے پہ کون ہے، شاید مہمان آ گئے ہیں آپ کے، نور بیگم نے کہا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں، روشن ولا میں رات کے وقت لڑکیاں دروازہ نہیں کھولتی تھیں۔ منہاج بچے کیا ہوا ہے ہیر بٹیا کو؟ دل نواز صاحب نے ہیر کے ہاتھ پر کینولا لگے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا جان، آپ ہی بے ہوش ہو گئی تھی بس، تو انابیہ نے کال کی مجھے، میں ہسپتال لے گیا، وہ تو شکر ہے کہ شاہزین بھائی نے وقت پر پہنچ کر مدد کر دی، ورنہ کافی وقت لگ جاتا وہاں اور خواری الگ ہوتی۔ ٹھیک ہے تم ہیر بٹیا کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، میرے کمرے میں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، دل نواز صاحب نے کہا۔ دیکھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، اب کیسی ہے ہیر، زیادہ فکر کی بات تو نہیں ہے نا؟ نور بیگم نے منہاج سے پوچھا۔ نہیں اماں جان آپ ہی ٹھیک ہیں، بالکل آپ فکر نہ کریں۔ آج میں نے ایک اہم بات بتانی ہے تم سب کو، اس بات کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی لے چکا تھا مگر ہیر کی حالت نے اس فیصلے کو مزید پکا کر دیا ہے۔ آج شاہزین اور اس کے والدین آ رہے ہیں ہیر کے رشتے کی خاطر اور میں جلد از جلد ہیر کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ شاہزین ہیر کے لیے ایک اچھا شریک سفر ثابت ہوگا۔ سب نے حیرت سے دل نواز صاحب کی جانب دیکھا۔ دیکھو ہیر بٹیا، میں جانتا ہوں آج جو کچھ بھی تم سہ رہی ہو اس کی وجہ میری اولاد ہے، اس کی اس عمل نے مجھے تمہارے سامنے نظر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شاہزین کے رشتے کے لیے ہاں کر دو، میرے دل سے ایک بوجھ کم ہو جائے گا، تمہیں تمہارے گھر کا کر کے میں سکون کی موت مر سکوں گا، تمہارا دکھ مجھے بے چین کیے رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب بہت مشکل ہے مگر تمہیں تمہارے بابا جان کا واسطہ بات مان لو میری۔ دل نواز صاحب کی بات پر ہیر نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ بابا جان میں نے کب کہا کہ راحیل نے جو کچھ کیا اس میں آپ کا بھی کوئی قصور ہے؟ یہ نصیب میں تھا، میرے ملنا ہی تھا، آپ اور اماں جان خود کو قصوروار سمجھنا بند کریں۔ اگر آپ کو سکون اس بات سے ملتا ہے کہ میں شاہزین سے رشتہ کر کے خوش رہوں گی تو ٹھیک ہے، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، ہیر نے ہار مانتے ہوئے کہا۔
مجھے ناز ہے تم پر بٹیا، تم نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ قبلہ صاحب، میں ماہر سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ شاہ زین کی بات سن کر تو سب کو گویا سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شاہ زین؟ تم نے خود کہا تھا اس رشتے کے لیے۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ حسن صاحب نے دبے لہجے میں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ماہر سے منگنی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مجھے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہے ان سے۔ شاہ زین کی بات پر سب نے خوشی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میں سے کسی کو اعتراض تو نہیں میرے اس فیصلے سے؟ اگر ہیر کا نکاح ہو گیا مجھ سے تو میں انہیں اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکوں گا ان کے محرم کی حیثیت سے۔ رخصتی آپ سب کی مرضی سے ہی ہوگی۔ شاہ زین نے اطمینان سے اپنی بات سب کے گوش گزار کی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کچھ عرصہ بعد بھی تو نکاح کرنا ہے، تو پھر آج کیوں نہیں؟ ویسے بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیک کام میں کیسا حرج؟ دل نواز صاحب نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کے سب انتظامات ہو گئے۔ ہیر تو ابھی تک مرتع حیرت میں تھی کہ اس نے تو رشتے کے لیے حامی بھری تھی، اب اچانک سے نکاح، مگر روشنا نے بھی اسے کوئی بات نہ بتائی۔ وہ بعد میں ایک فلمی انداز میں اسے سب بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور پھر چند لمحوں میں ہی ہیر مکرم سے ہیر شاہ زین حسن بن گئی۔ مگر شاہ زین کے اس عمل نے ہیر کو خود سے بدظن کر دیا مزید۔ بہت بہت مبارک ہو آپی، روشنا نے کیک کا ٹکڑا ہیر کو کھلاتے ہوئے کہا، جس پر ہیر محض اسے گھور کر رہ گئی کیونکہ سب کے سامنے وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو۔ مسز حسن نے ان دونوں کے سر سے پیسے وارے اور ہیر کو گلے سے لگایا۔ بہت شکریہ ماما، بس اب میں بچ جاؤں آپ کی بہو کے غصے سے۔ ذرا دیکھیں تو کیسے گھور رہی ہے مجھے، جیسے کچا ہی کھا جائے گی۔ شاہ زین نے مسز حسن کے کان میں سرگوشی کی۔ تم اپنی حرکتوں سے باز رہو، خبردار جو میری بیٹی کے خلاف کچھ بھی کہا تو۔ مسز حسن نے شاہ زین کے کان کو پکڑ کر مصنوعی گھوری سے نوازا۔ اللہ دنیا جہان کی ساری خوشیاں میری ہیر کی جھولی میں ڈالے، کسی کی بھی بری نظر نہ لگے میری بچی کو، سدا ہنستی مسکراتی رہو۔ نور بیگم نے ہیر کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ دل نواز صاحب اور حسن صاحب نے بھی ہیر کے سر پر پیار دیا اور شاہ زین کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ شاہ زین بھائی، اس پرمسرت موقع پر کیوں نہ ایک فیملی فوٹو ہو جائے؟ روشنا نے کیک سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ابھی لے لیتے ہیں، کیوں شاہ زین بھائی؟ مگر ایک بات تو طے ہے کہ اس چھپکلی کی تصویر ذرا بھی پیاری نہیں آنی چاہیے۔ کوئی بھی افیکٹ دے لیں، پھر فائدہ تصویر کھینچنے کا، منہاج نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے چھچھوندر کہیں کے؟ 8 دن تو منہ نہیں دھوتے اور خود کو حمزہ علی عباسی، میکال ذوالفقار، ہمایوں سعید، احد رضا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہو۔ روشنا نے بھی کرارا سا جواب دیا۔ اور تم ماہرہ خان کی کاپی، حد میں رہو اپنی، ورنہ آئندہ کسی دوست کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا میں، پھر کرنا میری منتیں۔ تم پہاڑی بکرے، اگر سب یہاں موجود نہ ہوتے تو کرارا جواب دینا تھا میں نے تمہیں، روشنا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بس کرو تم دونوں، ہر جگہ شروع ہو جاتے ہو، موقع محل دیکھ کر بات کیا کرو۔ کب بڑے ہوگے تم دونوں؟ منہاج، جس نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، نور بیگم کی بات سن کر چپ کر گیا۔ روشنا، ہیر تھک گئی ہوگی اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں اس کی، تو اسے کمرے میں لے جاؤ اور کچھ کھلا کر دوا دے دو۔ اور منہاج، تم روشنا کے ساتھ مل کر دسترخوان لگاؤ، کافی وقت ہو گیا، پھر سحری کا وقت ہو جائے گا تو کچھ کھایا بھی نہیں جائے گا، نور بیگم نے روشنا کو کہا۔ روشنا ابھی ہیر کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر دسترخوان لگانے گئی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ ہیر کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ راحیل کا نام سنا تھا۔ راحیل کے طلاق دینے کے بعد بارہا اس نے شاہ زین کے بھیجے گئے رشتے کو ٹھکرایا تھا۔ اس شخص سے اسے نفرت تھی، شدید نفرت، اور وہی شخص آج اس کے تمام حقوق اپنے نام کر گیا تھا۔ اس نے تو راحیل کو محرم مانا تھا، ہمیشہ، اس وقت بھی جب وہ شاید اس لفظ کے معنی سے بھی نہ بلد تھی۔ ایک بار پھر وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی تھی۔ ہیر، تم کیا کر رہی ہو؟ 8 سالہ راحیل نے ہیر کو کہا جو ریت پر کچھ لکھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں راہی، میں بس تمہارا نام لکھ رہی ہوں، ہیر نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے بھی دکھاؤ کیسے لکھ رہی ہو، راحیل نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ ارے پاگل، میرا نام تو رے سے بنتا ہے، تم میم کیوں لکھ رہی ہو؟ راحیل نے تعجب سے کہا۔ ارے بدھو، اماں جان کہتی ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے نام، پہچان، حسب و نسب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبوب تو اپنے چاہنے والے کے لیے سراپا محبت ہوتا ہے، اور محبت میم سے ہی بنتا ہے، اس لیے میں میم لکھ رہی ہوں۔ یہ بات سوچتے ہی ہنسی خود بخود اس کے لبوں کو چھو گئی، مگر اگلے ہی پل راحیل کا اسے ٹھکرا دینا، اس کی ذات کی تذلیل کرنا، سب یاد آ گیا اسے۔
کھانا کھا کر سب بڑے باتوں میں مگن ہو گئے۔ حسن صاحب اور دل نواز صاحب ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگے اور نور بیگم اور راحیلہ بیگم بھی شادی کے بارے میں ایک دوسرے کو رائے دینے لگے۔ منہاج وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ ہیر کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تھا۔ روشنا نے دسترخوان سمیٹ کر سب کو قہوہ بنا کر دیا اور سوپ پیالے میں ڈال کر لائی تاکہ ہیر کو سوپ پلا کر دوا کھلا دے۔ آپ ہی یہ سوپ پی لیں پھر دوا بھی لے لیجیے گا۔ روشنا نے سوپ کا پیالہ ہیر کی طرف بڑھایا۔ آپ ہی آپ خوش تو ہیں نا؟ روشنا نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ آپ ہی شاہ زین بھائی بہت اچھے ہیں، بہت فکر کرنے والے اور عزت دینے والے ہیں، آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ روشنا کی بات پر ہیر نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس بارے میں ابھی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے روشنا، اپنا یہ شاہ زین نامہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں شاہ زین کھڑا تھا۔ ارے شاہ زین بھائی آپ اندر آ جائیں۔ روشنا اگر آپ کی عفیہ کی اجازت ہو تو کیا میں تھوڑی دیر بات کر سکتا ہوں؟ شاہ زین نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہی کہا۔ روشنا اپنے ان بھائی صاحب سے کہہ دو کہ یہ ابھی چلے جائیں یہاں سے، میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی ان سے، ہیر نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا۔ شاہ زین بھائی آپ اندر آئیں، آپ ہی کی تو پرانی عادت ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ان کی باتوں کو زیادہ دل پر نہ لیا جائے۔ روشنا نے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا۔ شاہ زین بھائی اپنی زوجہ محترمہ کو سوپ پلا کر دوا بھی کھلا دیجیے گا اور ذرا احتیاط سے، یہ محترمہ غصے کی اتنی تیز ہیں کہ جو چیز ہاتھ میں ہو سامنے والے کے منہ پر دے مارتی ہیں۔ روشنا نے شاہ زین کے کان میں سرگوشی کی جسے ہیر نے بھی بخوبی سنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی روشنا کمرے سے باہر چلی گئی۔ روشنا میری پیاری بہنا مہربانی کر کے مجھے کھانا دے دو، منہاج نے کچن میں برتن دھوتی روشنا سے کہا۔ کیا کہا؟ روشنا کہا مجھے؟ میری پیاری بہنا، خیر تو ہے، یہ تبدیلی کس لیے؟ دیکھو میں ابھی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں، بہت تھک گیا ہوں اور سونا چاہتا ہوں، لڑائی ہم پھر کبھی کر لیں گے، ابھی کے لیے کھانا دے دو۔ یہ ٹینڈے کے منہ والی شکل پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں تمہارے؟ روشنا بھی برتن چھوڑتی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس آپ ہی کو لے کر پریشان ہوں تھوڑا، انہوں نے بابا جان کی بات تو مان لی پر کیا وہ راضی ہیں اس رشتے سے؟ وہ تو شاہ زین بھائی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، تو ساری زندگی ان کے ساتھ گزار لیں گی کیا؟ تم اتنا پریشان نہ ہو، جو بھی ہوا وہ بہتر ہوا ہے، جیسی آپ ہی کی حالت ہے نا، ان کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور شاہ زین بھائی سے بہتر لائف پارٹنر نہیں ہو سکتا ان کے لیے۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو تم، واقعی بہت اچھے ہیں شاہ زین بھائی، لیکن آپ ہی کے لیے تو ضرورت سے زیادہ اچھے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی پہلے؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج کے دن یہ سب ہو جائے گا۔ کیا تمہیں پتہ تھا چھپکلی اس بارے میں؟ تمہیں اماں جان نے ضرور بتا دیا ہوگا کہ ہمارے اس غریب خانے میں کون آ رہا ہے۔ منہاج بھی اپنی ٹون میں واپس آیا۔ اس کی بات سن کر روشنا نے ابرو اچکائے جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اتنے لوازمات تیار کر رہی تھی تم، ورنہ تو کچن میں جھانکنے کی زحمت تک نہیں کرتی تم۔ منہاج نے اپنے تئیں بڑی بات کی۔ نہیں میں نہیں جانتی تھی کہ کون آ رہا ہے، روشنا نے بریانی سے بھری پلیٹ اوون میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتائیں کیسے مزاج ہیں مسز ماہر شاہ زین حسن کے؟ شاہ زین نے سوپ کا پیالہ ہیر کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ارے کیا میں اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں کہ میری بیگم صاحبہ کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی مجھ سے؟ شاہ زین نے شوخی سے کہا۔ دیکھیے آپ مسٹر۔ جی دکھائیں مسز، میں سب دیکھنے کو تیار ہوں، شاہ زین نے حاضر دماغی سے کہا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور جب ہیر بولی تو اس کے لہجے میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، شدید نفرت، آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی، اتنی نفرت کہ میں آپ کو دوسری نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کروں۔ مگر اب حالات کچھ اور ہیں، میں آپ کے نکاح میں ہوں، منکوحہ ہوں آپ کی، آپ کے وجود کو اپنے ارد گرد برداشت کرنا ہوگا مجھے، آپ کو نظر انداز کر کے یا آپ کی نافرمانی کر کے میں اپنے رب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی، کچھ وقت لگے گا مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں، اس لیے مہربانی کر کے چلے جائیں آپ یہاں سے، کہیں میری برداشت کی حد ختم نہ ہو جائے اور میں کچھ غلط نہ کر دوں آپ کے ساتھ، ہیر نے شاہ زین کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہیر کی بات سن کر شاہ زین نے مسکرا کر ہیر کے ہاتھوں کو تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ دیکھیے مسز ماہر شاہ زین صاحبہ، اگر سچ میں آپ اللہ اور میری گناہ گار بھی نہیں ہونا چاہتی تو یہ سوپ سارا ختم کریں جلدی سے۔ شاہ زین نے سوپ سے بھرا چمچ ہیر کے منہ کے آگے کیا جسے وہ جھجکتے ہوئے پی گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے ماہر کہ آپ مجھے آج سے چند سالوں سے نہیں
بلکہ بچپن سے پسند ہو۔ جب پہلی بار آپ کو دیکھا میں نے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ آپ ہی میری شریک حیات ہوں گی۔ ہیر نے حیرانی سے شاہزین کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر شرارت کی رمق تک نہ تھی۔ اور جب آپ نے اسموکنگ کرنے کی وجہ سے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا نا، اس دن میرا فیصلہ مزید پختہ ہو گیا۔ جب آپ نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسے اوباش شخص کی زندگی میں کوئی طوائف بھی شامل نہ ہو، تب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس قابل بنوں گا کہ کوئی طوائف نہیں بلکہ کسی نیک انسان کو اپنا شریک سفر بناؤں گا، اور آج میں آپ کے شوہر کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ شاہزین نے خالی پیالہ ٹیبل پر رکھا اور پانی کا گلاس ہیر کو تھمایا۔ میڈیسن کہاں رکھی ہے آپ کی؟ شاہزین کے پوچھنے پر ہیر نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے میڈیسن باکس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم سچ میں نہیں جانتی تھی؟ ویسے تو تمہیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ ہمسایوں سے پہلے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ان کے گھر کیا پکے گا، سامنے والوں کی بلی کے کتنے بچے ہوئے، 2 گھر چھوڑ کر جو خولہ رہتی ہے میٹرک میں اس کے کتنے نمبر آئیں گے، دوسرے محلے کی باجی شکیلہ اپنے ماموں کے لڑکے کے ساتھ کیوں بھاگ گئی، دنیا میں مرغی پہلے آئی یا انڈا، دودھ والا دودھ میں کتنا پانی ملاتا ہے، چپس والے کی ریڑھی کب گلی میں داخل ہوگی، آئس کریم والا دن میں کب اور کتنے چکر لگاتا ہے، یہ سب پتہ ہے تمہیں، مگر یہ نہیں معلوم کہ کون آ رہا تھا ہمارے گھر۔ حیرت ہے بھائی، ویسے تو ہر خبر رکھتی ہو اور اپنے گھر سے اتنی بے خبری، سلام ہے تمہاری عقل کو بھی۔ روشنا کی شان میں مزید اضافہ کرتے منہاج گویا ہوا۔ چپ چھچھوندر کہیں کے، تم نے کیا مجھے BBC نیوز سمجھ رکھا ہے؟ میں نیو یارک ٹائمز میں کام کرتی ہوں یا پاکستان میں میرا کوئی اپنا نیوز چینل ہے کہ دوسروں کی ہر بات مجھے پتہ ہوگی؟ مجھے کیا ضرورت دوسروں کی ٹوہ میں رہنے کی؟ وہ تو بس پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں آ جاتا ہے سب، اس میں اب میرا کیا قصور؟ بس تم جلتے ہی رہنا میری خوبیوں سے۔ ماہر، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی چاہت کے قابل ہرگز نہیں ہوں، آپ کے دل کیا زندگی میں بھی کوئی جگہ نہیں میری، مگر اتنا یقین ہے کہ اپنی چاہت سے میں آپ کی زندگی میں تھوڑی سی جگہ بنانے میں کامیاب ضرور ہو جاؤں گا۔ میں آپ سے محبت کا مطالبہ نہیں کرتا مگر وفا کی امید رکھتا ہوں، میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی۔ آپ تو ماشاء اللہ سے ہر چیز سے واقف ہیں، نکاح کی اہمیت بھی جانتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے 2 اجنبیوں کے درمیان الفت ڈال دیتا ہے۔ نکاح کے 2 بول اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ کا دل خود بخود اپنے محرم کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا فون آیا تھا، کہہ رہا ہے کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے، اور ایشل بھی کہہ رہی ہے کہ اسے بھی پاکستان گھومنے جانا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی آئے گی۔ اب کیوں آ رہا ہے وہ؟ تب تو چلا گیا تھا نا وہ سب کچھ چھوڑ کر، پھر اب کیوں واپس آ رہا ہے؟ کیا یہ دیکھنے آ رہا ہے کہ ہم سب زندہ ہیں یا مر گئے؟ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر اس بدبخت کا دل نہیں بھرا کہ اب پھر سے پرانے زخم ادھیڑنے آ رہا ہے؟ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس معصوم کو بھری محفل میں تنہا چھوڑ چکا وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی یا اس کی بے وفائی کا غم دل میں لے کر قبر کی مٹی میں جا سوئی ہوگی؟ میں نے دیکھا ہے اپنی ہیر کو، میری بچی ہر روز جیسے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی، کیسے وہ اپنا درد سب سے چھپائے پھرتی تھی، لوگوں کی باتیں سنی، ان کے بیجا طعنے برداشت کیے، میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی یہ سب۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو سیفی صاحب، اگر اس کی وجہ سے اب میری بچی کے دل پر کوئی زخم لگا یا اس کی شادی شدہ زندگی میں کوئی رکاوٹ ڈالی اس نے، تو میں اسے ہرگز نہیں بخشوں گی۔ اتنی مشکل سے وہ آگے بڑھی ہے، آ گیا ہے پھر سے اس کے زخم کریدنے۔ نور بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تجوید کلاس، آپ سب کے سبق میں اتنی غلطیاں کیوں ہیں بچوں؟ کیا کل سبق پڑھایا نہیں گیا تھا یا سمجھ نہیں آیا تھا آپ کو اچھے سے؟ کوئی بچی بھی صحیح نہیں سنا کر گئی، اور جو بچی ہیں ان کا بھی یقیناً یہی حال ہے۔ روشنا نے بورڈ مار کر ریہل پر رکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی مسئلہ ہے سمجھنے میں یا ابہام ہے تو بتائیں، میں کلیئر کر دوں ابھی۔ پھر جب انتظامیہ میں سے کسی نے ٹیسٹ لے لیا آپ کا اور کسی بھی بچی کا صحیح نہ ہوا تو معافی نہیں دی جائے گی۔ اور اذا کتنی بار بچے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اب تم میں دال نہیں پڑھا جائے گا، پھر سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ روشنا نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ باجی جان مجھے بھول جاتا ہے بار بار، کیا کروں اب؟ 6 سالہ ایزا نے معصومیت سے کہا، جس پر روشنا کو بے اختیار پیار آیا۔ تو بچے میں کس لیے ہوں؟ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، بلکہ ایک کام کرتی ہوں، آپ سب کو سمجھا دیتی ہوں۔ آپ کی ہیر باجی کی طرح اچھا تو نہیں، پر کوشش کروں گی کہ میرا سمجھایا سبق یاد رہے آپ کو۔ اوکے؟ روشنا نے بورڈ مار کر پکڑ کر لکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھو سب، یہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ روشنا نے تشدید لکھتے ہوئے کہا،
اب بتائیں ایزا، کیا کہتے ہیں اسے؟ روشنا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ باجی جان، اس کو تشہید کہتے ہیں، ایزا نے اپنی توتلی زبان سے کہا۔ بہت اچھے ایزا، اب دوسرا پوائنٹ دیکھو سب۔ اگر یہ علامت جس بھی حرف پر آ جائے گی تو وہ حرف مشدد ہوگا، یعنی تشدید والا حرف۔ جیسے کہ اب میں یہاں لکھ رہی ہوں کاف، اور اس پر تشدید کی علامت لگا دی جائے تو کاف مشدد ہوگا۔ ایک اور اہم بات، ہم جب بھی مشدد حرف پڑھیں گے تو ہمیشہ اسے سختی سے ادا کریں گے۔ اس وقت آپ کا لہجہ بالکل بھی نرم نہ ہو۔ اسی وقت اس کی نظر مریم پر پڑی جو کاپی پر کچھ لکھ رہی تھی۔ مریم بچے، میں یہاں سب کو سمجھا رہی ہوں، اور ایسا کون سا ضروری کام ہے کہ کلاس چھوڑ کر آپ لکھ رہی ہیں؟ روشنا نے مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں باجی جان، بس آپ جو بتا رہی ہیں میں ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں، مریم نے کہا۔ ہیر اپنے کمرے میں بیٹھی تفسیر قرآن کا مطالعہ کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار کہیں اور ہی جا رہا تھا۔ اکتا کر اس نے تفسیر بند کر دی۔ کل سے شاہ زین کی باتیں اس کے دل و دماغ میں بسیرا کیے ہوئے تھیں۔ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ یہ وہ شاہ زین تو نہیں تھا جسے ہیر بچپن سے دیکھتی آئی تھی، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اتنا مان، اتنی عزت تھی اس کے لہجے میں کہ وہ اسیر کر گیا تھا اسے، مگر ہیر پھر بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاید یہ بھی اس کی کوئی چال ہے خود کو اچھا ثابت کرنے کی، مگر میں اسے اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے باقی سب کو بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے ہرگز نہیں۔ میں اس کے جال میں نہیں پھنسوں گی۔ ہیر نے خود کلامی کی، مگر دل چاہ رہا تھا کہ اس کی باتوں پر ایمان لے آئے۔ مگر راحیل وہ اس کی بچپن کی چاہت تھا، بھلے ہی وہ اسے چھوڑ چکا تھا، مگر دل میں شاید ایک کسک باقی تھی کہ وہ کیوں اس کا نصیب نہیں تھا۔ اس نے تو دعاؤں میں نیک ساتھی کا ساتھ مانگا تھا اپنے رب سے۔ کیا شاہ زین نیک تھا؟ راحیل، وہ تو حافظ قرآن تھا، پھر وہ کیوں نہیں بنا اس کا نصیب؟ وہ تو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ہیر اس کی ہے، پھر کیوں چھوڑ گیا وہ اکیلا؟ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب راحیل نے اسکول کے سب سے بگڑے ہوئے لڑکے سے صرف اس کی وجہ سے لڑائی کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ہیر کو ہاتھ لگانے کی؟ راحیل نے اس لڑکے کے منہ پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا۔ میری ہیر؟ واہ، لگتی کیا ہے تیری وہ جو تجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، بتا، اس لڑکے نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میری جو بھی لگتی ہو، تمہیں اس سے کوئی مطلب؟ آئندہ منہ سنبھال کر بات کرنا ذرا۔ ارے واہ، لگتا ہے کہ نئی نئی محبت کا خمار چڑھا ہے، اسی لیے اتنی ہیرو گیری دکھا رہا ہے، اس لڑکے نے خباثت سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی راحیل اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے منہ پر دوسرا مکہ جڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مگر تبھی ایک مکہ راحیل کی ناک پر پڑا جس کی وجہ سے اس کی نکسیر پھوٹ گئی، مگر وہ ہیر کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوست جیسے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب اگر ہاتھ لگایا تو کاٹ کر رکھ دوں گا وہ ہاتھ، شاہ زین نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ہاں تو سمجھاؤ اسے، میری ہیر کو تنگ کر رہا تھا یہ شریف لڑکا، اب اگر دوبارہ اس نے میری ہیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا میں اس کی، راحیل نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ دوسری طرف اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا شاہ زین بھی انہی لمحات کو سوچ رہا تھا جب اس نے پہلی بار ہیر کو دیکھا تھا، جب شاہ زین کی نظر راحیل کے پاس کھڑی چھوٹی سی لڑکی پر پڑی جو روتے ہوئے اپنے اسکارف سے راحیل کی ناک سے بہتا خون صاف کر رہی تھی۔ یہی لمحہ تھا جب وہ لڑکی شاہ زین کے دل کی مکین بن گئی تھی، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہیر صرف اس کی ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کا اس پر کوئی حق نہیں، اور آج اس نے اپنے اس فیصلے کو پورا کیا تھا۔ کیسے کیا تھا یہ سب باقی سب انجان تھے اس سے، اگر کوئی حقیقت جانتا تھا تو وہ تھا شاہ زین یا پھر وہ ذات جو سب کا پردہ رکھتی ہے۔ روشنا اور منہاج کو بتا دینا بس، لیکن ہیر کو فی الحال کچھ بھی نہ بتائے کوئی، جب راحیل آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ روشنا اور ہیر کہاں ہیں دونوں؟ دل نواز صاحب نے پوچھا۔ روشنا تو مدرسے میں ہے، ہیر کی کلاس آج وہ لے رہی ہے، ہیر تو بس ضد تھی جانے پر، لیکن میں نے ہی منع کر دیا کہ جب طبیعت سنبھلے گی تو چلی جانا۔ اب امانت ہے وہ ہمارے پاس شاہ زین کی، تو اس کی صحت پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی، اسی لیے اسے جانے نہیں دیا میں نے۔ کیا پتہ زین رخصتی کے بعد ہیر کو اجازت بھی دے گا یا نہیں۔ میں بھی ابھی آئی ہوں واپس افطاری کی تیاری کے لیے، نور بیگم نے فروٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، اب وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے افطاری میں، روزہ کھلنے کے وقت ہی جانا ہے مجھے مسجد، تو اگر کوئی کام ہے تو بتائیں، میں مدد کروا دوں آپ کی۔ آپ کہاں اکیلی کریں گی اتنا سب، دل نواز صاحب نے بازو کے کف فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ ہیر کو یخنی پلاؤ بہت پسند ہے تو اسی کے لیے گوشت چڑھایا ہے کوکر پریشر میں، روشنا کے لیے فروٹ چاٹ اور منہاج کی پسند کی کچوریاں بنا رہے ہیں۔ پہلا روزہ ہے، اپنی من پسند چیزیں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔
باقی شربت بنا کر فریزر میں رکھ دیا ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ ساتھ آپ کی اور نور بیگم راحیل کا نام لیتے لیتے رک گئیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی پسند کے شامی کباب بنا لوں۔ سب کی پسند ناپسند کا بس اپنی فکر نہیں۔ آج میں اپنی ہیر کے لیے خود یخنی پلاؤ بناؤں گا۔ دیکھنا جب ہیر اپنے بابا جان کے ہاتھ کا بنا پلاؤ کھائے گی تو تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھول جائے گی، دل نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیاری بچیوں، اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا تمام مشدد حروف کو سختی سے ہی پڑھا جائے گا یا ان میں کوئی اور طریقہ کار بھی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں گے تو ان میں قلقلہ جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ روشنا نے سوالیہ نظروں سے سب بچیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم بچے آپ بتاؤ، روشنا نے مریم کو مخاطب کیا۔ باجی جان 5 حروف قلقلہ ہیں اور وہ یہ ہیں: کاف، توئیں، بے، جیم، دال۔ یعنی وقف میں ان حروف کو اتار چڑھاؤ سے پڑھا جائے گا، آواز کو حلق کی طرف کھینچ کر آخر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بہت خوبصورت جواب مریم، اللہ پاک آپ کا حافظہ سلامت رکھے، آمین، روشنا نے کہا، جس پر سب بچیوں نے بلند آواز میں سم آمین کہا۔ اسی طرح نون مشدد اور میم مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ ہوگا۔ سب بچیاں بڑے غور سے روشنا کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ باجی جان، غنہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک بچی نے اٹھ کر سوال کیا۔ بچے، غنہ کا معنی آواز ناک میں لے جانا ہے اور اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ غنہ کرنے میں حکمت عملی یہ ہے کہ اس طریقہ کار کو ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تلاوت قرآن کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی کہیں پڑھتے ہوئے ٹھہر جانا، کہیں سانس کا بھاری ہو جانا، کہیں ملا کر پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادائیں ہمارے رب کو اتنی پسند آئیں کہ انہیں قرآن پڑھنے کا قرینہ بنا دیا گیا، اور آج ہم انہیں ہی علامات وقف کہتے ہیں۔ انہی سے قرآن میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ایسا سکون ہے اس کی تلاوت میں کہ آپ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ یہ اپنے پڑھنے اور سننے والوں پر اپنا اثر طاری کر دیتا ہے۔ یوں ہی تو ابو جہل، عتبہ اور دیگر کفاران مکہ چھپ چھپ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کا معجزہ تھا جو ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ خیر، گفتگو طویل ہو گئی بہت، اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی پہلا حرف متحرک یعنی حرکت والا، دوسرا حرف ساکن جزم والا اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ساکن حروف کو چھوڑ کر پڑھیں گے۔ مثلاً اس ذہبہ میں زال ساکن ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح قد تبینَ، اذ دخلوا، تخلقکم، احطت وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ انہیں اچھے سے سمجھ لیں اور کل کسی بھی بچے کی کوئی غلطی نہ ہو۔ افطار کا وقت ہے، سب مل کر چھٹی کی دعا مانگیں۔ روشنا نے تنبیہ کی، جس پر سب بچیاں اٹھ کر اپنی اپنی نشستوں پر واپس چلی گئیں۔ نور بیگم، یہ ذرا مسالہ پیس دیں مجھے سل بٹے پر، میں تب تک گوشت بھون لوں، دل نواز صاحب نے مصروف سے لہجے میں کہا۔ خود ہی پیس لیں، میں بھی کام ہی کر رہی ہوں۔ تب تو بڑے جوش میں کہہ رہے تھے کہ اپنی ہیر کے لیے اپنے ہاتھوں سے پلاؤ بناؤں گا اور کام سارا مجھ سے کروا رہے ہیں۔ نور بیگم، ذرا مسالے والا ڈبہ دے دیں، چاول بھگو دیں، یہ ذرا یخنی سے گوشت الگ کر دیں۔ سارے کام تو میں کر رہی ہوں، آپ سے ایک پلاؤ نہیں بن رہا اور میں باقی سب کام کر چکی۔ آپ سے نہیں ہونا یہ سب، آپ نہا کر کپڑے بدل لیں، میں خود کر لوں گی یہ سب، نور بیگم نے روحانسے ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں بیگم، اب میں ذمہ دار نہیں اگر پلاؤ اچھا نہ بنا، سارا الزام آپ اپنے سر لے چکی ہیں اب، دل نواز صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ روشنا، ہیر، منہاج، بچوں آ جاؤ دسترخوان پر، جلدی سے، روزہ کھلنے میں کچھ منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں۔ نور بیگم نے دسترخوان پر چیزیں رکھتے ہوئے سب کو آواز دی۔ اماں جان آ رہی ہوں بس، روشنا نے کہا۔ ہیر بچے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہیر کے نکاہت زدہ چہرے کو دیکھتے نور بیگم نے استفسار کیا۔ جی اماں جان، بس کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، ہیر نے جواب دیا۔ کہا بھی تھا کہ روزہ نہ رکھو مگر تم بھی سنتی کہاں ہو کسی کی۔ شاہ زین کا فون آیا تھا تمہارے بابا جان کو، کہہ رہا تھا کہ رات کو ڈیوٹی کے بعد تمہارا چیک اپ کرنے گھر ہی آ جائے گا، ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ہی کہوں گی کہ تمہیں کچھ سمجھائے، اس کے سوا تم کسی کی مانتی بھی نہیں۔ تبھی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، جس پر سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور روزہ افطار کیا۔ روشنا اور منہاج نے دسترخوان سمیٹا، پھر منہاج مسجد چلا گیا اور خواتین نے گھر میں نماز پڑھی۔ شکر ہے اللہ تیرا پہلا روزہ بخیر و عافیت گزر گیا، نور بیگم نے قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔
بے شک اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر ہمارے اپنے اندر کا شیطان یعنی ہمارا نفس کہ اسے کھلا رہنے دیا جاتا ہے اور اس پر قابو پانا ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے، دل نواز صاحب نے کہا۔ السلام علیکم، شاہ زین نے صحن میں داخل ہوتے بلند آواز میں سلام کیا۔ ارے شاہ زین بیٹا، وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ دل نواز صاحب نے شاہ زین کو گلے سے لگاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ آؤ بیٹھو، رشنا بیٹے بھائی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، نور بیگم نے رشنا کو پکارا۔ ارے نہیں آنٹی، آپ تکلف نہ کریں، مجھے گھر جانا ہے، بس میں جلدی میں ہوں، ماہر کو دوا دینے کے بعد چلا جاؤں گا۔ ویسے ماہر ہیں کہاں؟ ہیر اپیا اپنے کمرے میں ہی ہیں، آپ وہیں چلے جائیں، رشنا نے کہا۔ السلام علیکم، اگر ملکہ عالیہ کی اجازت ہو تو کیا یہ غلام خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے؟ شاہ زین نے دستک دیتے ہوئے کہا، مگر ہیر شاہ زین کی آواز سن کر سوتی بن گئی۔ چند لمحے شاہ زین جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر خود ہی اندر آ گیا۔ میں جانتا ہوں مسز ماہر شاہ زین کہ آپ سو نہیں رہی، اس لیے اٹھ جائیں اب، شاہ زین نے ہیر کو پکارتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ شاہ زین نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، دوا دی، انجیکشن لگایا اور کچھ ہدایات دیں، مگر ہیر نظریں جھکائے خاموشی سے سب سنتی رہی۔ شاہ زین ہیر کے بولنے کا انتظار کرتا رہا مگر جواب نہ دارد۔ تھک کر شاہ زین اٹھ کھڑا ہوا اور ہیر کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے چلا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ روز شاہ زین آتا اور ہیر کے بولنے کا انتظار کرتا مگر ہیر شاید خاموشی کی لمبی چادر تان چکی تھی۔ شاہ زین نے بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا اس پر کہ وہ ہیر کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سکون سے ان دونوں کے مابین رشتے کو سمجھ سکے۔ دوسری طرف ہیر کے دل میں بھی شاہ زین کے لیے موجود نفرت کی تہ پگھل رہی تھی، مگر وہ سب اس چیز سے انجان تھے کہ ابھی ان کے رشتے کو مزید دشواریوں کا سامنا کرنا تھا۔ آج 7واں روزہ تھا اور آج رشنا نے اپنی دوستوں کو افطار کی دعوت دے رکھی تھی۔ اذان میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا جب گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جاؤ منہاج دیکھو کون ہے اس وقت، رشنا نے کہا۔ السلام علیکم میرے لٹل بوائے، کیسے ہو؟ آنے والے نے منہاج سے کہا۔ منہاج نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر آ گیا۔ کون تھا منہاج؟ نور بیگم نے پوچھا۔ ضرور انابیہ ہوگی، میں نے اسے بھی دعوت، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہیر نے بھی رشنا کی تقلید کرتے سامنے دیکھا تو اس کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ سامنے وہ کھڑا تھا، پورے 4 سال بعد۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ ہیر کے دل کا درد کچھ بڑھا تھا، وہ فوراً دسترخوان سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ آپ ہی رکیں، میری بات تو سنیں، رشنا نے ہیر کو پکارا مگر وہ انسنی کرتی وہاں سے چلی گئی۔ نور بیگم بھی نفرت بھری نظر راحیل اور اس کے ساتھ کھڑی ایشل پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ رشنا تم ہیر آپی کا خیال رکھو، انہیں اس وقت تم لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، ہم پھر کبھی افطاری کر لیں گے، رشنا کی دوست خنسا نے کہا۔ منہاج ایک کام کرو، تم کھانا پیک کر دو ان کو، اگر راستے میں روزہ کھل گیا تو افطار کر لیں گے، اور آٹو کروا دینا گھر کے لیے، یا گھر پہنچ کر اطلاع کر دینا مجھے، ورنہ دل پریشان رہے گا تم لوگوں کی طرف سے، رشنا نے ان سب سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، بس آپ ہی کا خیال رکھو۔ اس سب میں راحیل اور ایشل دونوں کو سرے سے نظر انداز کیا سب نے، جو کہ ایشل کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ رشنا بھی ہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لوگوں سے بھرا لاؤنج چند لمحوں میں ہی سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ آپ ہی دروازہ کھولیں پلیز، رشنا مسلسل ہیر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی مگر کمرے سے سوائے دبی دبی سسکیوں کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ رشنا دروازہ بجا بجا کر تھک چکی تھی مگر ہیر دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کیا ہوا رشنا، اندر کیوں نہیں جا رہی تم؟ منہاج جو رشنا کی دوستوں کو ابھی باہر تک چھوڑ کر آیا تھا، اس نے کمرے کے باہر کھڑی رشنا سے کہا۔ منہاج اپیا دروازہ نہیں کھول رہی، کب سے کہے جا رہی ہوں۔ پہلے تو آپی کے رونے کی آواز آ رہی تھی مگر اب کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اپیا کچھ غلط نہ کر لیں، رشنا نے فکر مندی سے کہا۔ تم ایسا کرو، اماں جان کے کمرے سے دوسری چابی لے آؤ دروازے کی اور دروازہ کھولو، تب تک میں شاہ زین بھائی کو کال کرتا ہوں، اب وہی دیکھیں گے یہ معاملہ۔ رشنا نور بیگم کے کمرے سے ڈپلیکیٹ چابی لے کر آئی اور دروازہ کھول کر جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہیر کی حالت کا سنتے ہی نور بیگم بھی اس کے کمرے میں دوڑی چلی آئیں۔ رشنا کی نظر کمرے کے وسط میں آڑی ترچھی لیٹی ہیر پر پڑی۔ رشنا جاؤ بچے، جلدی سے پانی لے کر آؤ، نور بیگم نے ہیر کی ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ اماں جان میں نے شاہ زین بھائی کو کال کر دی ہے، وہ آ رہے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے منہاج نے کہا۔ نور بیگم کبھی ہیر کی ہتھیلیوں کو مسل رہی تھیں اور کبھی پاؤں کے تلوے، مگر ہیر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ رشنا نے ہیر کے منہ پر پانی کا چھڑکاو کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہیر کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔
منہاج تمہارے بابا جان کہاں ہیں؟ انہیں بھی اطلاع کرو۔ اماں جان بابا جان کو کیوں پریشان کرنا ہے؟ شاہ زین بھائی سب سنبھال لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تبھی باہر کے دروازے کی بیل بجی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں روشنا، تم چادر اڑا دو عافیہ کو تب تک۔ منہاج کے دروازہ کھولتے ہی شاہ زین جلدی سے گھر میں داخل ہوا، مگر لاؤنج میں پہنچتے ہی اس کی نظر راحیل اور ایشل پر پڑی اور ایک لمحہ لگا تھا اسے سارا معاملہ سمجھنے میں۔ راحیل نے شاہ زین کو دیکھ کر مکروہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ شاہ زین نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا۔ ارے شاہ زین، تم آؤ ہمارے ساتھ مل کر افطاری کرو، دیکھو کتنا کچھ پڑا ہے مگر کوئی کچھ کھا ہی نہیں رہا، ایشل نے مسکراتے ہوئے شاہ زین سے کہا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا ہیر کے کمرے کی طرف بھاگا۔ شاہ زین جب ہیر کے کمرے میں پہنچا تو ہیر کی حالت کو دیکھ کر اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ شاہ زین نے بے قراری سے آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو خود میں سمیٹا تھا۔ منہاج تم یہ چابی پکڑو اور گاڑی سٹارٹ کرو فوراً، میں ماں ہیر کو لے کر آتا ہوں۔ شاہ زین نے ہیر کی نبض چیک کی تو ہیر کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں۔ وہ جلدی سے ہیر کو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ شاہ زین نے دل ہی دل میں ہیر کی سلامتی کی ڈھیروں دعائیں مانگ ڈالی۔ شاہ زین ہیر کو لے کر باہر آیا تو منہاج گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر ہیر کو بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ روشنا بھی عبایا پہن کر آ چکی تھی، وہ بھی ہیر کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ نور بیگم بھی منہاج کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ منہاج یار جلدی کرو، ماہر کی سانس بند ہو رہی ہے، شاہ زین نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک 15 منٹ میں وہ ہسپتال میں تھے۔ ہیر کو ICU میں لے جایا گیا۔ کافی وقت ہو گیا تھا مگر ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ ادھر شاہ زین کے والدین اور دل نواز صاحب کو بھی اطلاع مل چکی تھی، وہ بھی ہسپتال آ چکے تھے۔ سب ہیر کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ شاہ زین تو ندامت کی گہرائی میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس وقت پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے نکاح والے دن ہی رخصتی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا۔ اگر رخصتی ہو گئی ہوتی تو آج کم از کم ہیر اس حالت میں نہ ہوتی۔ جی تو یہاں ہوتی ہے اس ایپیسوڈ کی اینڈنگ، اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ قرآن پاک کے حوالے سے، تجوید کی کلاس کے حوالے سے جو بھی باتیں کی گئیں ان بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتی، تو مجھے نہیں معلوم درست ہیں یا نہیں ہے، لیکن رائٹر جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے تحقیق کر کر اور کچھ جان بوجھ کر ہی تو وہ پھر اس چیز کو لکھتی ہیں، تو یقیناً رائٹر کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا لکھ رہی ہیں اور کیا بتا رہی ہیں، اور آپ میں سننے والوں میں سے جن کو معلوم ہوگا وہ جانتے ہوں گے۔ البتہ میں اس بارے میں بالکل لا علم ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جن الفاظ کو بیان کیا گیا ہے ان کا تلفظ بھی درست ادا نہ کیا ہو، کیونکہ جب ایک چیز ہم نے پڑھی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے نہ اس کے بارے میں کچھ علم ہے، نہ میں نے اس بارے میں کچھ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی دعاؤں کی بے حد ضرورت رہتی ہے اور ہمیشہ منتظر رہتی ہوں، ہمیشہ مجھے دعاؤں کی خواہش رہتی ہے۔ دعائیں جو ہیں وہ بہت انمول ہوتی ہیں، اور کوئی آپ کو دعا دیتا ہے خلوص دل کے ساتھ، جو آپ کا اپنا بھی نہیں ہوتا، جس کو آپ سے کوئی مفاد کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ دعائیں بے حد مخلص ہوتی ہیں اور بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ سب بھی میرے لیے ڈھیر ساری دعا کیا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔